محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ایک بار پھر آپ کے لیے صلاۃ الحاجت کی خاص نماز کے دو بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دونوں نماز اتنی بابرکت اور پر تاثیر ہے کہ اس کو ادا کرنے سے اللہ بے شک آپ کی جو بھی دلی حاجت ہے، مقصد ہے، مراد ہے، اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ تمام بھائی بہن سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں تو نفل نماز کے عمل کو پہلے اہمیت دیں، کیونکہ نماز وہ افضل العبادت ہے جس کو اللہ سب عبادتوں میں اور عملوں میں سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور صلاۃ الحاجت کی نماز کے جتنے بھی عمل ہیں وہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ آپ جب چاہیں تب اپنی مرضی کے مطابق اپنے وقت پر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی چاہے بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل اور ناممکن لگنے والی ہی حاجت یا آرزو کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ صلاۃ الحاجت کی نفل نماز ادا کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ بے شک میرا وہ رب جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ آپ کی دلی حاجت کو ضرور قبول اور مقبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، پھر چاہے وہ حاجت دینی ہو یا دنیاوی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تب آپ حاجت کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ میں آپ کو اس حدیث کا حوالہ بھی پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کس کتاب میں ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے 2 خاص صلاۃ الحاجت کی نماز کے عمل پیش کروں گا۔ آپ کو جو بھی طریقہ ٹھیک لگے وہ طریقہ اختیار کر لیں، یا یہ دونوں نماز کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کامل یقین اور باامید ہو کر اپنی کسی بھی جائز حاجت کی نیت سے اس نماز کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی حاجت کو اسی وقت قبول کر لے گا۔ بس ضرورت ہے تو کامل یقین اور ایمان کی۔ کوئی راستہ مشکل نہیں ہوتا اگر کامل یقین ہے تو اللہ بے شک عطا کرنے والا رحمان و رحیم ہے۔ خاص کر کے آپ ان نماز کو ماہ سفر کے مہینے میں ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت کے علاوہ ہر آفت، مصیبت اور پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں نمازوں کو کوئی بھی مومن بھائی بہن ادا کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی نیک جائز حاجت اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے صلاۃ الحاجت کی یہ دونوں نمازوں کے مکمل طریقے سماعت فرما لیں۔ اب سب سے پہلے عمل نمبر 1، اب یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز آپ اپنے کسی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھیں کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، یعنی یہ نماز کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکل جانے کے 20 منٹ تک ادا نہ کریں۔ اور دوسرا مکروہ وقت ہے دوپہر زوال کا وقت، اور تیسرا مکروہ وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کا وقت۔ یہ 3 وقت کے سوا آپ جب چاہے تب یہ دونوں نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب اگر کوئی یہ دونوں نمازوں کو آدھی رات میں تہجد کے وقت ادا کر لیتا ہے تو بے شک آپ کی دعا بہت جلد قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ وقت کی خاص فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو میں کبھی کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ 2 رکعت نفل نماز آپ دن میں یا رات میں کسی بھی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کریں اور یہ نماز کو ادا کرنا شروع کریں۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس نماز کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف کو بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں۔ اب آپ وہیں جہاں نماز پر بیٹھے رہیں اور پھر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ فوراً سجدے میں سر رکھ کر سجدے میں 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر سے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 101 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
تو یہ دعا کو 101 مرتبہ پڑھ لینی ہے. بس آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا. اب آپ اپنی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں. بے شک خلوص دل کے ساتھ ایک باری یہ نماز کو ادا کرنی ہوگی اور آپ کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. ویسے آپ چاہے تو اس نماز کو کم سے کم 3 دن ادا کر لیں یا تو 7 دن ادا کر لیں تو بہتر ہے. بے شک آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ نماز آپ جب چاہے تب کسی بھی حاجت کے لیے ادا کر سکتے ہیں. اب دوسری صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل نمبر 2. اب یہ نماز کا طریقہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بتایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اچھی طرح وضو بنا لے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کر لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر یہ دعا کو صرف 1 مرتبہ پڑھ لے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اچھی طرح وضو کرنے کو کہا، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کو کہا. اب اس نماز میں کوئی خاص سورہ پڑھنے کو نہیں کہا، بلکہ ہم جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی کرنے کو کہا. اور پھر اللہ کی حمد و ثنا یعنی کوئی کلمہ یا کوئی اذکار کچھ تعداد میں پڑھ لے، جیسے پہلا کلمہ یا تیسرا کلمہ، یہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے یا 7 مرتبہ پڑھ لے یا 11 مرتبہ پڑھ لے یا آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے. اس کے بعد درود پاک پڑھنے کو کہا. آپ چاہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی. اس کے بعد یہ دعا آپ کو صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. بس پھر آپ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں. کتنا آسان سا عمل بتا دیا ہے ہمیں، وہ بھی جب بھی کوئی بھی حاجت پیش آ جائے اس کے لیے. لیکن افسوس کہ ہمارے پاس آج کل اتنا سا بھی وقت نہیں ہے اور ہم اللہ سے ہی شکایت کرتے ہیں. اب یہ دعا کو میں نے تینوں لینگویج میں ہندی، عربک اور انگلش میں لکھ دی ہے. آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اب یہ نماز کا حوالہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1384 میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. تو یہ عمل دنیاوی تمام نیک جائز حاجتوں کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کام یا مقصد جو بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی سکسیس نہیں ہوتا تو یہ عمل کو کر لیں. اگر آپ رزق کی پریشانی سے بے حال ہیں، گھر میں فاقہ کشی ہے، غربت نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے تو یہ عمل کو کر لیں. اگر کسی خاص امتحان میں کامیاب ہونا ہے اور خاص جگہ پر اپنے پسند کی جاب پانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کو کر لیں. یعنی دنیاوی وہ ہر چیز جو آپ پانا چاہتے ہیں تو یہ نماز میں ادا کر لینی. اب آپ یہ دونوں نماز کے عمل میں سے آپ کو جو بھی ٹھیک لگے وہ نماز کو ادا کر لیں یا دونوں طریقوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی. لیکن اس کو عمل میں ضرور لانا. ایک بار یہ نمازوں کو ادا کر کے ضرور دیکھ لیں، بے شک اللہ حاجتیں پوری کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.